دنیا کا کوئی کام اختلاف سے بری نہیں ہے، بلکہ ہماری جتنی عبادات ہیں کیا ان عبادات میں اختلاف نہیں ہے؟ نماز تو سب سے بڑھ کی عبادات ہے نا، کتنا اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے، کوئی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ اس قدر اختلافات کے باوجود ہم چھوڑتے تو نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ کرے، ہم اپنا عقیدہ رکھیں گے، ہم اپنے عقیدے پر نماز پڑھیں گے۔ تو جب نماز جیسی عظیم عبادت کو کثرت اختلاف کے باوجود ہم چھوڑتے نہیں، تو کثرت اختلاف کے باوجود شب معراج منانا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ قرون اولیٰ میں شب معراج کا اس طرح سے انعقاد نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شب معراج ہے، یہ شب برات ہے۔ آج کے لوگ تو اتنے غافل ہیں کہ باپ کو قبر میں دفنانے کے بعد بھی جاتے نہیں ہیں۔ جب آج کے لوگ باپ کو بھول گئے تو سال میں آنے والی ایک رات کو کیسے نہیں بھولیں گے؟ تو اسی غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے شب معراج کا اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، بیدار مغز تھے، دین کے ماہر تھے، دین کے سچے عالم تھے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ شب قدر ہے، یہ شب معراج ہے، اور اپنے اپنے انداز میں تعظیم کرتے تھے۔ جیسے جیسے غفلتیں آنے لگیں تو اب اعمال بدلنے لگے، تو ہمیں ضرورت پڑی کہ جیسے ہی کوئی خاص ایام آ جائیں اجتماع کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ خاص ایام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو اب ہوتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے قانون اور قاعدے بدلتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں بلا مبالغہ درجنوں ایسے شواہد دیے اور باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے قدیم علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب میت کو اٹھا کر چلو نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا۔ تمام قدیم علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ شامی سے لے کے کنز الدقائق، بحر الرائق، تبیین الحقائق، نہر الفائق، فتح القدیر، جتنی کتابیں ہیں ہم سے آؤ پوچھو، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ فرمایا پہلے جو علماء نے غلط لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ میت کو لے کر چلتے تھے آخرت کے خیال میں ایسے ڈوبے رہتے تھے کہ ان کے لیے ڈوبا رہنا ہی بہتر ہوتا تھا۔ اگر اس دور میں کوئی تیز آواز سے کلمہ شہادت پڑھ دے تو آخرت کے خیالات ختم ہو جاتے تھے، پھر ان کی توجہ اس طرف چلی جاتی تھی۔ وہ میت کو دیکھتے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میت ہے، اسے اپنی جگہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا، گویا لوگ مجھے کاندھا دے کر لے جا رہے ہیں۔ قبر و حشر کے معاملات میں ایسے مستغرق رہتے تھے، منہمک رہتے تھے۔ جب لوگوں کا یہ حال تھا تو اس وقت علماء کرام، تمام مفتیان کرام نے منع فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اس حال کو توڑنا مناسب نہیں ہے، لوگوں کا یہ حال برقرار رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب کا زمانہ الٹ ہو گیا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ لوگ میت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو قبرستان میں لوگوں کو فیس بک چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس قدر غفلت کے ماحول کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، اس وجہ سے کلمہ شہادت پڑھنا مناسب نہیں تھا۔ اب آج کے لوگ میت کو لے کر چلتے ہیں تو غفلت میں چلتے ہیں، تو ان کی غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے۔